یہ شعر آج اس لیے بھی منتخب کیا ہے کہ ہم پچھلے دنوں ایسی شاعری زیادہ پڑھتے آ رہے ہیں جن کے مضامین عرفانی، فلسفیانہ اور مابعد الطبیعی نوعیت کے ہیں۔ تو ایک فلسفیانہ یا عارفانہ معنویت رکھنے والی شاعری کے لیے پھر یہ کچھ پری کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں نا کہ آدمی فلسفے کا علم اور ذوق رکھتا ہو، میٹا فزکس کا اسے کچھ پتہ ہو، تب وہ جا کے اس شعر سے پوری طرح لطف اندوز ہوگا۔ تو گویا بہت زیادہ موضوعاتی شاعری سے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو غیر شاعرانہ معانی رکھنے والے شعر پر بہت زیادہ فوکس کر لینے سے بعض اوقات شاعری پڑھنے کے ذوق کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ایک شعر کو شاعرانہ معنویت یعنی شاعرانہ اظہار سے لے کر ایک ٹھیٹ شاعرانہ احساس اور خالص شاعرانہ معنی تک رکھنا، یہ اپنے شعری ذوق کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ تو آج اسی لیے یہ شعر منتخب کیا ہے کہ اس میں طرز احساس بھی شاعرانہ ہے، معنی بھی شاعرانہ ہے۔ تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی، وہ ایک نگہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے۔ آپ نے دیکھا شعر سنتے ہی جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ ہم بالکل شعر سے بنی ہوئی دنیا میں پہنچ گئے ہیں، جہاں شعر کے معانی کو اپنی تشکیل کے لیے اپنے باہر سے کسی ڈسپلن کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ معنی شاعر کے ذہن سے پیدا ہوئے ہیں، کسی عارف اور فلسفی کے ذہن سے نہیں۔ تو اس طرح کے شعر بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس طرح کے شعروں کی تحسین کے جو اسباب ہیں ان کو جاننے سے شاعری کا علم اور ذوق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو ذرا دیکھیں کہ اس میں ایک تو ندرت بہت ہے، مطلب یہ شعر آپ کو کوئی اور شعر یاد نہیں دلاتا، اس میں ندرت بہت ہے، اور اس میں پرلطفی بہت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حسن اظہار کا بھی ایک کرشمہ دکھایا گیا۔ تو پہلے ہم اس کے اظہار کے محاسن میں سے جو حسن اس میں پایا جاتا ہے اس طرف توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ وہ ایک نگہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے، اس میں جو بالکل ابتدائی درجے کا حسن یہ ہے کہ نگہ کا لفظ نگاہ سے ایک حرف کم ہے نا، نگاہ میں الف زیادہ ہے، نگہ میں وہ الف نہیں ہے۔ یہاں سے انہوں نے ایک کمال دکھایا ہے۔ اب یہ کمال کرافٹ کا بھی ہے، لفظ پر قدرت کا بھی ہے، حسن بیان کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کرافٹس مین شپ کا ایسا کمال دکھانے کے ساتھ ساتھ وہ اس کرافٹ سے کچھ نئے معنی اور احساسات بھی پیدا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مطلب لفظ پر اپنی قدرت، حسن اظہار کی بلندی تک اپنی رسائی بھی دکھا رہے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے متوازی یا اسی دائرے کے اندر حسن ادراک اور حسن احساس کی کارفرمائی بھی واضح ہے۔ تو اور اس شعر کا یہ شعر جس تصور پر بنا ہے، یعنی ہر بیان ایک کامل تصور کا اظہار ہوتا ہے، وہ کامل تصور چاہے اس بیان میں پوری طرح شامل نہ ہو، اس کامل تصور کی روشنی میں اس بیان کے معانی اور اظہار جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس کا مدر کانسیپٹ جو ہے، یعنی جس تصور سے یہ شعر پیدا ہوا ہے، وہ تصور بہت عجیب سا ہے۔ یعنی عاشق اور محبوب یا حسن و عشق کی روایت میں اس شعر کی حیثیت ایک باغی کی سی ہے۔ یعنی عاشق اور محبوب کی نسبت اور تعلق کی کچھ مسلمہ اقدار ہیں۔ عاشق اور محبوب کی مستقل پوزیشننگ ہوئی ہے۔ عاشق اور محبوب میں ایک نظام مراتب موجود ہے، جس میں محبوب اعلیٰ مرتبے پر ہے، عاشق اس کا ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا سب آرڈینیٹ ہے، اور اس سے مطلب باعتبار مرتبہ مطلب نیچے ہے۔ اس میں یعنی پورا کلاسیک میں امتحان عاشق کا ہوتا ہے، اس میں محبوب کو آزمائش میں ڈال دیا گیا، یعنی اس میں عاشق امتحان لینے والا بن گیا ہے، عاشق ممتحن ہے، اور محبوب جو ہے وہ اپنی محبوبیت کو ثابت کرنے یا کامل کرنے کا امتحان دے رہا ہے۔ یہ بالکل غیر مانوس تصور ہے نا، کہ عاشق اور محبوب کا تعلق تو یہ ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو یا بالکل سماجی سطح کے عشق و حسن میں بھی کہ سوچا تھا کہ یوں کہتے جو وہ آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ یہ بالکل ہاریزنٹل اور سماجی سطح پر بھی عاشق اور محبوب کی ایک تہذیب ہے۔ تو اس شعر میں اس تہذیب سے بغاوت کی گئی ہے، یا اس تہذیب سے نکل کر دکھایا گیا ہے۔ یعنی یہ شعر ایسا لگتا ہے کہ عاشق اور محبوب میں ایک نسبت مساوات ہے۔ اس میں جس طرح محبوب عاشق کے عشق کو ٹیسٹ کرتے رہنے کا حق رکھتا ہے، اسی طرح عاشق کو بھی یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ محبوب کو اس کسوٹی پر پرکھے کہ اس نے اپنی سطح محبوبیت میں اضافہ کیا یا نہیں کیا۔ سمجھ گئے نا؟ تو پرانے محبوب کے ساتھ تعلق میں تو بس اتنا تھا کہ عاشق کسوٹی پہ رکھا ہوا سونا ہے، جس کو بار بار پرکھا جاتا تھا کہ یہ اپنے عشق میں صادق اور کامل ہوا یا نہیں۔ انہوں نے اس پوزیشن پہ محبوب کو ڈال دیا۔ وہ کہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی، یعنی تو نے اپنی محبوبیت کو کمال تک پہنچانے کی جو تگ و دو کی تھی، یا تو نے اپنی محبوبیت کو ایک جہت سے کامل بنانے کی جو مسلسل کوشش کی تھی، تو ایک لمبی مدت کے بعد اس کوشش میں تجھے کامیابی نصیب ہوئی۔ محبوب کو کہا یہ جا رہا ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے، وہ یہ ابھی دیکھتے رہیے کہ عاشق اور محبوب کے تعلق میں ایک بنیادی قدر تغافل ہے۔ محبوب کی طرف سے تغافل، عاشق کی ذمہ داری یہ ہے کہ یا تو اس تغافل پہ صبر کرے یا اس تغافل کو ختم کروانے کے لیے محبوب سے التجائیں کرتا رہے، یا پھر اس تغافل پر محبوب سے شکوہ کرے۔ یہ تین عاشق کے روایتی کردار ہیں محبوب کے تغافل کے مقابل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ یہاں جو تغافل ہے، یہ تغافل عاشق کے لیے کوئی المیہ حیثیت نہیں رکھتا، یعنی عاشق اور محبوب کے ساتھ تعلق کے کچھ المیہ عناصر بھی کام کرتے رہتے ہیں جو اس تعلق کی تشکیل کے عمل میں ضروری ہیں۔ تو اس میں تغافل ہے، فراق ہے، ستم ہے، تین کیریکٹر ہیں یا تین المیہ عناصر ہیں جو عاشق کے دل کو المناک رکھتے ہیں۔ فراق ہے، تغافل ہے اور ظلم و ستم ہے۔ جیسے میر کہتے ہیں کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ تو ایک عاشق کی اعلیٰ درجے کی ذمہ داری یہ ہے جس کا میر کے یہاں بیان ہوا۔ تو یہاں تغافل کو عاشق اور محبوب کے تعلق کی روایت میں جو کردار حاصل تھا، اس کی جو حیثیت متعین تھی، وہ سب کی سب ختم کر دی گئی ہے، اور اس کو بالکل ایک نئے کانٹیکسٹ میں استعمال کیا گیا ہے، اور وہ کانٹیکسٹ ایسا ہے کہ وہ عاشق اور محبوب دونوں کو ری ڈیفائن ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اب یہاں یہ عاشق وہ ہے جو محبوب کے تغافل کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، یعنی محبوب کا تغافل اس کے اندر وہ دکھ نہیں پیدا کرتا جو روایت میں عام تھی۔ تو یہ گویا یہ تغافل ایسا ہے جو ایک چالاکی کے ساتھ ہے۔ تو اور عاشق اس تغافل کو محبوب کی ایک چال کے طور پہ قبول کر رہا ہے، اور اس تغافل سے جو اس کے اندر گہرے اثرات پیدا ہونے چاہیے، وہ گویا ان اثرات سے خود کو بیگانہ اور خالی رکھے ہوئے۔ یہ وہ ہے جس کو اپنے عاشق ہونے کی حفاظت کرنے میں محبوب کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسی انفرادیت پر مبنی تنہائی کے سبسٹنس سے پیدا ہونے والا بیان ہے کہ میں نے اپنا عاشق ہونا قبول کیا، میں نے عاشق ہونے کا عنوان قبول کیا، تو اب میرے محبوب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ میرے اس عنوان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، ٹھیک ہے نا۔ تو غالب کے اس شعر میں غالب کا عاشق و محبوب جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ دونوں اپنی اپنی انفرادیت کی تکمیل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو رسمی حوالہ بنا کر،
یعنی اس عاشق کے لیے یہ محبوب ناگزیر نہیں ہے، اور اس محبوب کے لیے یہ عاشق لازمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں دو افراد ہیں، ان دونوں نے اپنے اپنے لیے ایک عنوان قبول کر رکھا ہے، دونوں اس عنوان کا مصداق بننے کی مشق کر رہے ہیں کہ میں عاشق ہوں تو مجھے عاشق بن کر دکھانا ہے، اور وہ محبوب ہے تو اسے محبوب بن کر دکھانا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو روایتی عشق میں، روایتی عاشق و محبوب کے تعلق میں تغافل دلالت کرتا تھا محبوب کے کمال اور عاشق کے کسی نقص کی طرف، یعنی محبوب عاشق کو اس قابل نہیں پاتا کہ اسے اپنی التفات سے نوازے، محبوب یہ جانتا ہے کہ اس کا التفات عاشق کی موجودہ کیفیات اور صورتحال میں مطلب زیادہ بامانی نہیں ہوگا، یا عاشق ابھی اس قابل نہیں ہے کہ محبوب کے التفات کو سہار سکے۔ ٹھیک ہے، عاشق نے ابھی محبوب کی شرائط تعلق کو اچھی طرح پورا نہیں کیا ہے، تو اس میں محبوب کی ایک شیلڈ تھی تغافل، تاکہ اس تغافل کی تاثیر سے عاشق میں عاشق بننے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھتی چلی جائے، تاکہ محبوب خود فیصلہ کر لے کہ اب تغافل کی ضرورت نہیں رہی، اب التفات کا موقع آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ روایتی سیاق و سباق ہے۔ انہوں نے اس پورے روایتی سیاق و سباق کو گرا دیا، اور یہاں تغافل کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ تغافل محبوب کا شعار ہے، یعنی تغافل اگر نہ ہو تو محبوب ہونے میں کوئی نقص ہے، تو اس بات کو جانتا ہے محبوب، اور اس نے تغافل کو گویا اختیار کر لیا ہے، اس لیے نہیں کہ عاشق کو آزمائش کی بھٹی سے گزارے، بلکہ اس لیے کہ خود کو محبوب کہلانا کوالیفائی کر کے دکھائے۔ ٹھیک، یہ مطلب عجیب الٹا سا معاملہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عاشق محبوب کو مشق محبوبیت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور ایک مرحلہ آتا ہے جب وہ محبوب کو پاس کر دیتا ہے، یعنی عاشق کا محبوب سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ تغافل کے ضروری عنصر سے خالی بھی نہ رہے، لیکن اس کا تغافل ایک عامیانہ تغافل بن کے نہ رہ جائے کہ یہ میری طرف نگاہ بھی نہ کرے، یا مجھے بھلا دے، یا مجھے کوئی اہمیت نہ دے۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ محبوب کے تغافل کو افورڈ کر یعنی یہ عاشق محبوب کے تغافل کو افورڈ کر سکتا ہے اس شرط پر کہ مجھے نظر انداز نہ کیا جائے، میری عزت کی جائے، میری تکریم کی جائے، میری توہین نہ کی جائے، جو پرانے محبوبوں کا شیوا تھا، عاشق کی توہین کرنا۔ تو اب یہ اپنی اس مفروضہ پوزیشن پہ رہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں محبوب میں اپنی شخصیت کو کھپا دوں، تو اسی طرح محبوب کے سامنے یہ موضوع نہیں ہے کہ وہ عاشق کی طرف ایسا ملتفت ہو جائے کہ خود اس کی الگ سے انفرادیت خطرے میں پڑ جائے۔
تو دونوں کی انفرادیت کے قائم رہنے کا یہ نسخہ ہے کہ عاشق اور محبوب کے درمیان محبوب کی طرف سے تغافل کو برقرار رکھا جائے، بشرطے کہ اس تغافل میں عاشق کو واقعاً نظر انداز کرنے کی کیفیت نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ابھی تک تو تم میری شرط محبوبیت پہ پورے نہیں اترے تھے، ابھی تک تمہارا تغافل سادہ اور لغوی تغافل تھا، یعنی غافل ہو جانا۔ یہ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں نا، تجاہل، تغافل، اس میں فعلیت اور ارادیت شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تغافل فعل غفلت ہے جو اختیاری ہے، ارادی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو تمہاری جو تغافل شعاری ہے، جو لازمہ محبوبیت ہے، وہ ابھی تک سرسری اور سطحی سی تھی اور میرے حوالے کے بغیر تھی، مجھے نظر انداز کر کے تھی۔ لیکن اب تم نے تغافل کی مشق کرتے ہوئے یہ درجہ بہرحال حاصل کر لیا ایک مدت دراز کے بعد کہ اب تمہارے تغافل سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ تم مجھے نان بینگ سمجھتے ہو، تم مجھے موجود ہی نہیں سمجھتے، بلکہ تمہارا تغافل اب میرے حوالے کو قبول کر چکا ہے۔ اب تمہارا تغافل میری نفی پر نہیں ہے، میرے اثبات پر ہے، یعنی اب تمہارے تغافل میں میری انفرادیت کا احترام بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مشق تغافل یا اس ورزش محبوبیت کا نتیجہ مبارک ہو کہ یہ نکلا کہ اب تمہارے تغافل میں میری طرف ایک نظر داخل ہو گئی ہے، یعنی تم ہو تغافل پر کھڑے ہوئے، لیکن اس تغافل میں یہ حوالہ شامل ہو گیا ہے کہ یہ سارا کا سارا عاشق یعنی مجھ سے خاص ہے، یعنی تمہارا تغافل صرف میرے لیے ہے، تمہارے تغافل کی ساری پہچان میں ہوں، تمہاری یہ غفلت کسی اور سے نہیں ہے۔ آپ سمجھیں نا؟ تو اگر غفلت اپنے تمام معانی عاشق سے پیدا کرے، یعنی تغافل کا پورا اسٹرکچر عاشق سے بنے محبوب کے اندر، تو یہ گویا عاشق کی انفرادیت کا آخری درجے کا اس بات ہوا نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ تم اپنے تغافل کو مجھ تک محدود رکھ کر میری ذات کو اپنے تغافل کی پہچان اور معنی بنانے پر قادر ہو گئے۔ محبوبیت کا ایک لازمی جوہر ہے عاشق سے تغافل، تو عاشق اپنے محبوب کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ تم اس جوہر کو اچھی طرح کنٹین کرنے کے لائق ہو چکے ہو، ایک لمبی مشق کے بعد، بہت دنوں میں۔ تو اس میں ایک آج کا آدمی، جدید مزاج کا آدمی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عاشق محبوب کی شرط پر پورا اترے، اب مسئلہ اتنا نہیں ہے، اب یہ دو طرفہ مسئلہ ہے
کہ محبوب کو بھی عاشق کی شرط پر پورا اترنا ہوگا۔ یہ غالب نے موجودہ مزاج عشق یا موجودہ جہان عشق و محبوبیت کا آئین اس وقت بتا دیا ہے، مطلب یہ جدید عاشق ہے۔ تو لیکن چونکہ یہ مضمون ایک بڑے شاعر نے باندھا ہے، مطلب اس کی عاشقانہ سکت کا یا اس کے تصور عشق کا تو اظہار یہ اتنا ہو گیا جو ہم نے عرض کیا، لیکن چونکہ یہ جس کا شعر ہے اسے عاشق ہونے سے زیادہ شاعر ہونا عزیز تھا۔ اس کی نظر میں شاعر ہونے کی اہمیت عاشق ہونے سے زیادہ تھی اس کے لیے، تو اپنے عشق کو پوری طرح اپنے مزاج عشق کو بیان کرنے کے بعد اب دیکھیے کہ وہ اپنے بڑے شاعر ہونے کا اظہار کیسے کر رہے ہیں۔ وہ دوسرے مصرعے میں ہے کہ وہ ایک نگہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے۔ اگر آپ اس شعر کے مضمون کو نظر انداز کر کے صرف اس مصرعے پر فوکس کریں یا اس خیال پر توجہ کریں، غور کریں کہ محبوب کے تغافل کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی نگاہ بن جاتا ہے جو ظاہری نگاہ کے نظام سے الگ ہو کر کام کرتی ہے۔ یعنی محبوب کا تغافل اصل میں عاشق پر اس کی ایک مخفی نظر ہے۔ یعنی محبوب کے تغافل میں بھی عاشق اس کے لیے حاضر رہتا ہے، وہ محبوب جو ہے اس عاشق کو حاضر رکھتے ہوئے اپنے لیے خود کو عاشق کے لیے غائب رکھتا ہے۔ تو تغافل کا جو بڑا درجہ ہے نا وہ یہ ہے، تو وہ بڑے درجے کو یہ ایکسپریس کر رہے ہیں، لیکن قوت عشق سے نہیں، قوت خیال سے، کہ اب تیرے تغافل نے تغافل ہونا کوالیفائی کر لیا ہے، اب تیرا تغافل سکہ بند محبوبوں کے تغافل کی سطح پر آ گیا ہے، اب تو نے محبوب پر اپلائیڈ فلسفہ تغافل کو پورا کر دکھایا۔ تو وہ یہ ہے کہ اس میں اب وہ نظر پیدا ہو گئی جو مجھے تجھ سے اوجھل نہیں رہنے دیتی، چاہے تجھے مجھ سے غائب رکھے۔ تو یہ شعر ہے، لیکن اس میں خوبصورتی اس میں بہت ہے اگر آپ غور کریں، مطلب ایک آرٹسٹک خوبصورتی بھی ہے کہ نگہ بظاہر نگاہ سے کم ہے، یعنی اس میں ایک حرف کم ہے لیکن معنی مشترک ہیں، بلکہ اور آگے جا کے کہیں تو یہ ہوگا کہ نگہ اور نگاہ میں ایک حرف کی کمی ہے، لیکن ایک حرف کی کمی معنی کی زیادتی کا سبب ہے۔ یہ نگہ زیادہ مکمل ہے اس نگاہ سے جس سے یہ بظاہر کم ہے، یعنی نہ دیکھتے ہوئے دیکھنا، دیکھتے ہوئے دیکھنے کے مقابلے میں زیادہ بامعنی اور زیادہ بڑی دید ہے۔ تو نگہ میں گویا نہ دیکھتے ہوئے دیکھنے کا عمل ہے۔ تو اب اس میں کنٹراسٹ کیا ہے کہ عاشق وہ ہے جو محبوب کو دیکھتے ہوئے نہ دیکھے،
اور محبوب وہ ہے جو عاشق کو نہ دیکھتے ہوئے دیکھے. یہ ہے یہ شعر. تو اور لفظ ایسے ہیں کہ اس کو ہم بہت اونچے درجے پر بھی لے جا سکتے ہیں، نگہ اور نگاہ کے فرق کو. لیکن یہ کہ پہلا مصرع ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم نگہ اور نگاہ کے فرق کو ایک عرفانی یا ایک روایتی عاشقانہ کانٹیکسٹ میں لے جائیں. پہلا مصرع ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتا ہے کہ بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی. یہ بہت مربیانہ اور سرپرستانہ بات ہے جو عاشق محبوب سے کر رہا ہے، جیسے ایک ممتحن کرتا ہے کہ ہاں اب تو محبوب ہونے کے لائق ہو گیا. تو یہ غالب کا کمال ہے. کیونکہ شاعری ہم پڑھ رہے ہیں، شاعری میں نظریے کی اگر آمیزش نہ کی جائے یا اپنی بنیادی تصورات کی پابندی پر ضد نہ کی جائے تو پھر اس کی آزادی کے ساتھ، شعر کی آزادی کے ساتھ اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ شعر بہت پرلطف ہے. اور اس میں ایک عجیب طرح کی ایلینیشن ہے کہ عاشق اور محبوب کے تعلق میں عاشق کی طرف سے بھی مغایرت کی ایک اسپرٹ دوڑ رہی ہے. یعنی اپنی انفرادیت پر اصرار مغایرت پر اساس رکھے بغیر ممکن نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عاشق اور محبوب کے تعلق میں بھی انفرادیت کو محفوظ اور برقرار رکھنے والی لازمی مغایرت باقی بلکہ شامل اور کارفرما رہتی ہے. یہ اس شعر کا ایک تھیم ہے. ہمارے یہاں روایت شکن آدمی جو ہے نا وہ غالب ہے. غالب نے روایت کو ایپسٹیمک سطح پر بھی توڑا اور احساس و تخیل کے درجے میں بھی مسمار کیا. یعنی غالب مکمل روایت شکن ہے. اس نے روایت کی تمام ذہنی اور احساساتی اور تخیلی اقدار کو توڑ دیا. تو جیسے اس پہلو سے دیکھیں کہ ہر روایت کا ایک نظام تعلق ہوتا ہے، تو مطلب وہ روایت اپنے نظام تعلق کے ساتھ تہذیب بنتی ہے نا. تو اس تعلق میں ایک مرکزی قدر اس نظام تعلق میں ایک بہت بیسک کیٹیگری عاشق اور محبوب کے تعلق کی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ نظام تعلق میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سماجی تعلق کی سطح، اور ایک یہ کہ میں اپنے بارے میں جو آئیڈیا رکھتا ہوں اس آئیڈیا کو اجتماعی اسکیل میں برسر عمل رکھا جائے. تو اس میں ایک بنیادی قدر تھی عاشق اور محبوب کا تعلق، جو اس تعلق کو محض ایک سماجی عمل نہیں رہنے دیتا تھا بلکہ انسان کی مانی ہوئی حقیقت کی مینیفیسٹیشن بن کے رہتا تھا وہ. تو اس کو دیکھے توڑ دیا انہوں نے. آپ سمجھیں نا کہ تعلق کی جو پوری ہائرارکی ہے اس میں سب سے اونچائی پر ہے بندے اور معبود کا تعلق. اس تعلق کے بعد جو دوسرا مرتبہ ہے وہ ہے عاشق اور محبوب کا تعلق. یہ سب تعلق کی تمام اقسام پر حاوی ہے اور ان سے بلند ہے نا. تو جو
بنیادی ترین دو قدروں میں سے ایک قدر ہے عاشق اور محبوب کا تعلق، تو اس کو انہوں نے کس طرح غارت کر دیا، مطلب کس طرح توڑ پھوڑ کے دکھا دیا کہ وہ اس میں ایک اس کو میں کیسے کہوں کہ تعلق کے نظام میں نچلی سطحوں پر انفرادیت کو برقرار رکھا جاتا ہے، کیونکہ انفرادیت کو برقرار رکھے بغیر سماجی اجتماعی وحدت نہیں پیدا ہوتی، لیکن تعلق کا جو ایک پیرامڈ ہے نا اونچائی کی جہتوں میں، پھر انفرادیت کا ایثار کیا جاتا ہے، یعنی تعلق کے پائیدان پر اپنے ہونے پر اصرار کیا جاتا ہے اور تعلق کی چوٹی پر اپنے ہونے کا ایثار کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پائیدان کے لیے درکار جو مزاج تعلق ہے اس کو تعلق کی چوٹی پر مسلط کر دیا کہ جو میرا ایک کلاس فیلو سے تعلق ہے، جو میرا اپنے کولیگ سے تعلق ہے، اس میں میری انفرادیت ایک مرکزی اہمیت رکھتی ہے۔ تو انہوں نے اس تعلق کا کے ذوق کو تعلق کی پوری تفصیلات پر حاوی کر دیا اور یہاں محفوظ رکھی جانے والی انفرادیت کی حفاظت پر اونچائی پر جا کر بھی، چوٹی پر بھی جا کر بھی اصرار کیا کہ جس طرح میں اپنے کولیگ کے سامنے اپنی انفرادیت پر اصرار کروں گا، اسی طرح اپنے محبوب کے آگے بھی اسی انفرادیت پر ثابت قدم رہوں گا۔ تو تعلق کی وہ قوت جو ابتدائی درجوں میں انفرادیت پر قائم رہنے کی قدرت فراہم کرتی ہے، وہی قوت آگے بڑھ کر انفرادیت سے نکل جانے کی طاقت بھی عطا کرتی ہے۔ تو انہوں نے تعلق کی اس حرکت کو انفرادیت کی تشکیل کے عمل تک روک کر پھر تعلق کے اگلے کیریکٹرز پر نافذ کر دیا۔ ہاں، کیوں نہیں رہ سکتے، کیوں نہیں رہ سکتے؟ کچھ چیزوں سے تعلق اپنی بڑائی کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ چیزوں سے تعلق برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ دو ابتدائی فیزز ہیں، میں آپ سے بڑا ہوں یا آپ کے برابر ہوں، یہ طے شدہ ہے۔ تو جن چیزوں سے میرا تعلق بڑائی کی اساس پر ہے، میری بڑائی کی اساس پر، وہاں میری انفرادیت کا محفوظ رہنا ضروری ہے۔ وہاں میری انفرادیت نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہاں میری انفرادیت کا ایکٹیو رہنا ضروری ہے، اور جہاں جس درجۂ تعلق پہ متعلق چیزوں میں مساوات درکار ہے، وہاں میری انفرادیت کی حفاظت ضروری ہے۔ لیکن تعلق کا تیسرا درجہ ہے جو چھوٹا بن کر رکھا جاتا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے چھوٹا سمجھوں، ٹھیک ہے نا؟ تو چھوٹے ہونے کی پوزیشن لے کر جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس میں اپنی انفرادیت کی قربانی دینا ضروری ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عاشق اور محبوب کا جو تعلق ہے
وہ چھوٹے اور بڑے کا تعلق ہے، وہ محتاج اور دینے والے کا تعلق ہے۔ تو غالب نے اس کو اس اصول پر ماننے سے انکار کیا، کم از کم اس شعر میں۔ انہوں نے کہا نہیں، محبوب اور عاشق کا تعلق بھی برابری کے اصول پر ہے، جیسا کہ میرا اپنے ہمکاروں کے ساتھ، ہم عمروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو دوسری ایک اور ذوقی بات کہتا ہوں کہ ہر روایت میں اپنے ہونے کے مختلف مقاصد اور احوال ہوتے ہیں۔ میں یہاں اپنے ہونے کے مقاصد اور احوال کو حاصل کرنے آیا ہوں۔ تو ہر روایت میں اپنے ہونے کے مختلف مقاصد اور احوال ہوتے ہیں۔ تو کہیں ان مقاصد اور احوال کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہونے پر جمع رہنا ضروری ہے، اور کہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے نہ ہونے کی تگ و دو کرنا لازمی ہے۔ یعنی ہونے کا عمل نہ ہونے کے مقصود کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ہونے کے عمل کی تکمیل میں نہ ہونے کا ذوق سب سے بڑی قوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس فطرت بودن، یعنی ہونے کی اس فطرت کا پورا ایک نظام ہے، اور وہ نظام یہی ہے کہ یہاں میرا اس تعلق میں میرا ہونا ضروری ہے، اور اس تعلق میں میرا نہ ہونا ضروری ہے، تاکہ میں اپنے ہونے کو اس کی صورت کے ساتھ بھی پالوں اور اس کی حقیقت کے ساتھ بھی پالوں۔ میرے ہونے کی صورت یہ ہے کہ میں یہ اعتماد سے کہہ سکوں کہ میں ہوں، اور میرے ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ میں یہ یقین کے ساتھ دعویٰ کر سکوں کہ میں نہیں ہوں۔ تو جو آدمی ان دونوں میں سے کسی ایک سطح سے بھی خالی ہے، وہ گویا اپنے موجود ہونے کی طرف سے غافل ہے، یا اس کے موجود ہونے میں کوئی نقص اور ادھورا پن ہے۔ تو محبوب اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے میرے نہ ہونے کو میرے ہونے کی توسیع بنا دے، میرے نہ ہونے کو میرے ہونے کی حقیقت کے طور پر مجھے ایکسپیرینس کروا دے۔ محبوب کی اہمیت یہ ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو میرے ہونے اور میرے نہ ہونے دونوں کو بیلنس کر کے ان کا ایک یونیفائیڈ ورژن تیار کر دے، میرے ذہن میں بھی میرے احوال میں بھی، وہ معبود ہوتا ہے۔ یہ روایتی شاعری میں یہ رولز کس طرح سائن ہوئے؟ مطلب عاشق جو ہے وہ امپرفیکٹ ہوتا ہے، محبوب پرفیکٹ ہوتا ہے، یہ کوئی ریلیجس مطلب کہ اس کی بنیاد پہ ہے یا؟ ہاں، بنیادیں ریلیجس ہی ہیں، کیونکہ محبت جیسے ہماری روایت میں سرنڈر کر دینے کا نام ہے۔ حب ہے نا، حب کا لفظ، حب کے لفظی معنی ہیں پیالے کا چھلک پڑنا، یعنی میں خود اپنی ہی گرفت سے باہر نکل جاؤں، یا میرا ہونا کسی اور کے ہونے پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ تو
یہ روایت کہتے ہی اسے ہیں کہ اس کے ذہنی، اخلاقی، جمالیاتی اقدار طے شدہ ہوتی ہیں. کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کے ایک معنی ہوتے ہیں. اب غالب بندے اور معبود، یہ تو عاشق اور محبوب کے تعلق کی روایتی صورت کا انہدام اس شعر میں ہے. اب بندہ و معبود جو تعلق کی آخری چوٹی ہے، اس پہ وہ کہ بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وا نہ ہوا. یہاں بھی اپنی انفرادیت پہ اصرار ہے نا، کہ آزادہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کسی اپنے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور خود بھی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی انفرادیت کی طرف سے غافل نہیں رہتا. تو وہ اللہ میاں کے دروازے سے بھی لوٹ آتے ہیں کہ وہاں اگر معبود استقبال کے لیے باہر نہیں آتا تو میں واپس آ جاؤں گا اس کے گھر سے بھی. تو غالب کے یہاں جدیدیت اپنے ذہنی اور اخلاقی مزاج کے ساتھ داخل ہو گئی تھی. وہ خود جدیدیت کو اتنا نہیں سمجھتے تھے ہوں گے کیونکہ، لیکن یہ کہ جدیدیت کی روح بہرحال ان میں سما گئی تھی، اور یہ ان کی کسی شخص کی ریسیپٹیوٹی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے کہ تاریخ کا اگلا مرحلہ قبل از وقت اسے سجھائی دینے لگے یا اس نئے مرحلے سے مناسبت رکھنے والی سائیکی اور مزاج اس میں پیدا کر دے. اس لحاظ سے غالب بہت منفرد ہیں. تو بلکہ ان کے یہاں الٹا نظام ہے کہ یہ معبود کے آگے آزاد و خود بھی ہیں، محبوب کے لیے ممتحن ہیں، ایگزامینر ہیں. لیکن بہادر شاہ ظفر کے قصیدے لکھیں گے، نواب کلب علی خاں کے قصیدے لکھیں گے، تو اپنی انفرادیت جہاں برقرار رکھنی چاہیے وہاں قربان کر دیتے ہیں، اور جہاں قربان کرنی چاہیے وہاں برقرار رکھتے ہیں. کیونکہ کوئی نہ محبوب ہے نہ معبود ہے، یہ تکلفات ہیں. ان کے سامنے، مفروضوں کے سامنے انفرادیت برقرار رکھنا آسان ہے، اور ٹھوس کیریکٹرز کے آگے انفرادیت برقرار رکھنا مشکل ہے. تو انہوں نے انفرادیت کی حفاظت کا آسان نسخہ نکالا کہ محبوب بھی ذہنی ہے، معبود بھی ذہنی ہے، محبوب بھی تخیل ہے، معبود بھی تصور ہے. تو اس کے آگے ظاہر ہے آپ اپنی انفرادیت پہ اصرار کر سکتے ہیں. یعنی محبوب نہ ہونا محبوب اور معبود کی پراپرٹی بنا دیا، ہونے کے ساز و سامان پہ خود کو قابض رکھا. بس یہ انفرادیت کی برقراری کا راستہ ہے. وہ ہر جگہ جہاں بھی خدا سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہی ہے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. یعنی کہ اللہ میاں کو کٹہرے میں کھڑا کر دینا کہ تو کہتا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں، تو پھر یہ وجود کا شور شرابہ کیا ہے. اب یہ خیال کی سطح پہ بچکانا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک مزاج کی نمائندگی میں سگنیفیکنٹ ہے. اس کا مطلب یہ کہ تو کہتا ہے کہ تیرے سوا کوئی موجود نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ سب کچھ موجود ہے، تو موجود نہیں ہے.
تو وہ کیا ہے کہ سازے کیا ہے، نفع عبادت معلوم ان کے قصیدے کا وہ ہے، درد یک ساغر غفلت ہے چے دنیا و چے دین. ساز ہستی غلط و نفع عبادت معلوم، یہ پہلا ٹکڑا مجھے یقین سے نہیں ہے کہ یہ عبادت کے تمام فائدے معلوم ہیں، ہمیں ہم سے چکر نہ چلاؤ. صورتحال یہ ہے کہ درد یک ساغر غفلت ہے چے دنیا و چے دین، کہ غفلت کے شراب کی تلچھٹ ہے، چاہے وہ دنیا ہو یا دین ہو. لیکن یہ ان شعروں کی حد تک ہے، باقی اللہ جانے. مطلب روایت میں جو عاشق اور محبوب کا جو نظام تعلق ہے وہ بھی بندے اور خدا کے نظام تعلق سے ڈرائیو ہے. ہاں، یہ ہمارا جو سارا نظام تعلق ہے وہ تعلق باللہ کی مختلف المراتب تفصیل ہے. یعنی ہمارا اپنی ذات سے تعلق، ہمارا دوسرے سے تعلق، یہ سارا کارخانہ تعلق باللہ کی تحریک سے چل رہا ہے. یعنی اسی سے شروع ہوتا ہے، اسی پہ تمام ہوتا ہے. تو تعلق باللہ کے ڈائریکٹ دو مظاہر بڑے ہیں اور باقی مظاہر عملی ہیں. دو مظاہر اقداری اور اصولی ہیں، باقی مظاہر عملی اور متنوع ہیں، یعنی بدلتے رہتے ہیں. تو ایک بندہ و معبود کا تعلق یہ ڈائریکٹ مظہر ہے تعلق باللہ کے آئیڈیا کا، اور ایک عاشق و محبوب کا تعلق جو ڈائریکٹ مظہر نہ صحیح لیکن بس آخری چوکی ہے تعلق باللہ کی سرحد میں داخل ہو جانے کی. یعنی تعلق باللہ کی انتہائی کوالیفیکیشن عاشق بننا ہے. تو اس کی خیر تفصیلات ہیں، وہ دوسری وہ شاعرانہ کم ہیں، لیکن یہ کہ محبوب وہ ہے جو اللہ کو محبوب بنا دے. تو دونوں پابند ہیں اس تعلق کے، عاشق اور محبوب. مطلب محبوب اپنی ذات میں بندہ بھی ہو تو بھی وہ کوالیفائڈ محبوب یا قابل محبت محبوب اسی وقت ہوگا جب وہ اللہ کو محبوب بنانے کا ذریعہ بن جائے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ محبوب ہو یا عاشق، مطلب دو کیریکٹرز کے طور پہ ان دونوں کو خود کو نثار کرنا ہے. اس محبوب کو اللہ کی محبوبیت کا چینل بننا ہے، اس عاشق کو اللہ سے محبت کا امیدوار، کامیاب امیدوار بننا ہے. یہ غزل کی جو ہم نے دیکھی کہ مخالفت بھی ہوئی شروع ہوئی، جیسے کہا گیا کہ اس میں بکھراؤ ہے، اس میں ایمانی نہیں ہوتے، اس لیے نظم ہے. اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کلونی مڈرنٹی سے پہلے یہ معنی آفرینی اور زیادہ معنی اس میں ہونا ایک اس کا بس سمجھا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایپ سمجھا جاتا ہے. اس کی کیا سگنیفیکینس ہے کہ اس دور سے پہلے اس کو ایک بس سمجھا جا رہا ہے، خوبی سمجھا جا رہا ہے؟ ہاں، کیونکہ اس میں کثرت جو ہے نا، ڈائیورسٹی، وہ وحدت سے کے اجزاء کا نام تھی.
تو وحدت کے دائرے میں نظام کثرت چلتا تھا، اب وہ دائرہ ٹوٹ گیا ہے، اب کثرت کے تمام عناصر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مربوط ہو کر اپنی ٹرانسینڈنٹ یونٹی کی طرف اشارہ کرنا چھوڑ چکے ہیں، اس وجہ سے۔ اور دوسرے اس کا جو سائیکولوجیکل سبب ہے نا، وہ وہی ہے جو میں ابھی کہنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ہے اپنی انفرادیت پر اصرار۔ انفرادیت کبھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی جب باہر انتشار نہ ہو، باہر سب چیزیں مربوط ہوں تو آپ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہیں۔ تو انڈیویجویلٹی کا پودا کیاس کی آب و ہوا میں پروان چڑھتا ہے۔ یہ جدیدیت کا بہت میجر تھیم ہے، انفرادیت۔ لیکن اب جس مرحلے پہ ہمیں اب صورتحال جدیدیت کی سچویشن سے بھی نکل چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ انفرادیت بائیولوجیکل ہو گئی ہے، مینٹل نہیں رہی۔ جدیدیت میں کم از کم انفرادیت مینٹل تھی، مورل تھی، اب یہ بائیولوجیکل ہو گئی ہے اور جبری ہو گئی ہے۔ یعنی آدمی نہ اس کی حفاظت کی طرف سے حساس ہے، نہ اس کی ٹوٹ پھوٹ سے پر مغموم ہے۔ وہ خود کو مطلب ایک ایبسرڈیٹی کے ساتھ نگیٹ کرتا ہے اور ایک بے معنی انداز میں افرم کرتا ہے۔ یہ آج کا آدمی ہے۔ مطلب یہ آدمی اپنے آپ کو کوئی بڑا عنوان نہیں دے پاتا۔ یہ تو کہہ دے گا کہ میں یہاں مینیجر ہوں، میں وہاں ٹیچر ہوں، اس طرح کے عنوانات اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے آدمی گویا اپنے آپ کو بائیولوجیکل بینگ کی سطح پر اتارنے کے درپے ہو چکا ہے، ایک تھنکنگ بائیولوجیکل بینگ۔ اب یہ سب مسئلے تھوڑی ہیں کہ میری انفرادیت برقرار رہے۔ وہ انفرادیت برقرار رکھنی تو ہیئر اسٹائل بدل لیجئے، کپڑوں کا ڈیزائن بدل لیجئے، بس انفرادیت کے ٹولز یہ رہ گئے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں کوئی نیا خیال باندھ کے دکھاؤں، میں کوئی نئی بات ڈھونڈ کے نکالوں، یا میں اپنی وجودی بلندی کو اسٹیبلش کر کے دکھاؤں موجودہ سطح موجودیت سے۔ انفرادیت اصل میں تو یہ ہے نا۔ دنیا میں کی تاریخ میں کبھی انسان نے اپنے جسم اور اپنی اپیئرنس پہ اتنی توجہ نہیں دی جتنی 21ویں صدی میں دے رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے آپ کو، فون میرا آپ کے فون سے ممتاز ہونا چاہیے، چشمہ میرا آپ کے چشمے سے الگ نظر آنا چاہیے، اچھا نہیں ہونا چاہیے، الگ نظر آنا چاہیے۔ پھر میری کوئی پسند ناپسند بھی نہیں رہ گئی، سب لوگ سر پہ بال رکھتے ہیں تو میں گنجا ہو جاؤں گا۔ تو مطلب کوئی یہ میرے پاس تھوڑی کہ گنجے ہونے میں یہ جمالیاتی وقت ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، بس کیونکہ سب کے بال ہیں لہذا مجھے گنجا ہونا چاہیے۔ تو فوکو نے بالکل درست کہا کہ موجودہ آدمی بائیو پروڈکٹ ہے، اور
وہ بھی مطلب اگر جمالیاتی انفرادیت دیکھیں تو وہ اگلی نس میں ہے، وہ بیوٹیفیکیشن میں تھوڑی ہے، اگلی نس میں ہے کہ جتنا بدصورتی اختیار کرتے چلے جاؤ گے اتنا منفرد ہونے یا کہلانے کا شوق پورا ہوتا جائے گا۔ تو بیوٹیفیکیشن میں مقابلہ تھوڑی ہے۔ اب وہ میرا نواسا گیا، وہاں کوئی بڑی مشہور نائی کی دکان کھلی ہے ہمارے گھر کے قریب، وہ کوئی نام اس کا بڑا نامور ہے، کوئی چین ہے، تو وہ چلا گیا ضد کر کے، کسی نے کہا ہوگا، اب وہ 7 برس کا لڑکا، وہ گیا تو عجیب طرح کے اتنی پٹی سی بالوں کی اور باقی سب استرا پھرا ہوا، بال بھی وہ جیل لگا کے جیسے بالکل سیدھے کھڑے ہوئے۔ میرے پاس آیا کیونکہ پیسہ میں نے دیا تھا وہ بال کٹوانے، وہ 500 روپے میں اس کے وہ دکھانے آیا۔ میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا، عجیب۔ وہ کہنے وہ انکل نے کہا تھا کہ یہ اسٹائل بالکل نیا ہے، یہ یہاں کسی کا نہیں ہے۔ اب اس نے ساری وہ ٹریننگ لی ہوئی ہوگی بال کاٹنے کی، یہ وہ، تو اب یہی ہے، انفرادیت اگلی نس اور امورلٹی سے پروان چڑھتی ہے آج کی۔ جتنے آپ امورل ہوں گے، جتنے کلٹ آف اگلی نس کے ممبر بنیں گے، اتنا آپ منفرد ہیں۔ اس شعر میں بھی آپ نے شروع میں بتایا کہ اس میں غالب ایک نیا احساس بھی پیدا کر رہے ہیں، اسی طرح میر کے بارے میں بھی کئی دفعہ آپ نے کہا کہ نئے احساس کے شاعر ہیں، اور وہ انہیں پڑھ کے آپ کو نئے حوالے، نئے احساس آپ کو نظر آتے ہیں۔ بعض کئی اشعار پڑھتے ہیں تو گراس نہیں کر پاتے کہ وہ کیا نیا احساس ہے جو اس میں سے ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اس میں دیکھا نا وہ کہ عاشق اور محبوب کے تعلق میں عاشق کے ریفرنس سے احساس تصور پر غالب ہے، یعنی عشق کہتے ہی شدت احساس کو ہے نا، تو عاشق اور محبوب کے درمیان تعلق کی احساساتی بناوٹ کو اس شعر میں بدلا گیا ہے نا، وہ تبدیلی گویا احساس کی تبدیلی ہے، تصوراتی بنا دیا ہے۔ ہاں، تصوراتی بھی اور حسی بھی ہے کہ یہ دو ٹھوس بالکل عاشق و محبوب ہیں، ان دونوں میں یہ مکالمہ چل رہا ہے، تو یہ عشق جو ہے وہ اس طرح کے احساسات پر مبنی ہے، وہ احساسات ہم پہلی مرتبہ اس شعر میں دیکھتے ہیں۔ اس میں انفرادیت کا اظہار ہاں، انفرادیت، غالب انفرادیت کی تشکیل میں ذہنی اور احساساتی عناصر دونوں شامل رکھنے کے چیمپئن ہیں۔ تو غالب کی انفرادیت سے کافی غالب کی انفرادیت کسی بڑے تصور انسان کے بغیر ہے، مطلب انفرادیت کے بکھرے ہوئے عناصر ہیں جن سے کوئی کل نہیں بنتا، جس کو سامنے رکھ کے آدمی اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرے۔ اقبال کے یہاں انفرادیت پہ زور ایک باقاعدہ تصور انسان کے تحت ہے، ان کے یہاں انسان کا تصور ایک میٹافزیکل ایسنس رکھتا ہے، پھر ان کے یہاں انفرادیت مسٹر اے اور مسٹر بی والی انفرادیت نہیں ہے، وہ انفرادیت نوعی انفرادیت ہے کہ آدمی کثرت وجود کے ماحول میں
تمام وجودی مظاہر سے منفرد ہے، انسان یعنی بنی نوع انسان۔ تو غالب کے یہاں، یہ اقبال کے یہاں انفرادیت پسندی اس طرح کی نہیں ہے جو رومانوی ہو یا جدیدیت سے پیدا ہونے والی ہو، وہ نظریاتی ہے، اور وہ اس انفرادیت کی ماہیت اجتماعی ہے، نوعی ہے۔ وہ جب انسان کہتے ہیں تو میں نہیں کہتے، یا چند افراد میں سے ایک فرد نہیں مراد ہوتا۔ ورنہ جو شاعرانہ ماحول ہے نا عاشق اور محبوب کا، جیسے ان کا شعر ہے، ایک شاعرانہ دنیا ہے نا عاشق اور محبوب کی، جس میں محبوب بھی انسان ہے، عاشق بھی آدمی ہے۔ تو اس تہذیب میں دیکھیے ایک شعر اقبال کا ہے، اور بھی کئی شعر ہیں کہ عروس غنچہ مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اب اس میں انفرادیت بھی شامل کر دی عاشق کی، اور اس کے علاوہ انفرادیت کو ایثار کر دینے کا پہلو بھی داخل کر دیا کہ نسیم سحر کی انفرادی حیثیت یہ ہے کہ غنچے کی کھلنے کے عمل میں وہ شریک ہے، یعنی محبوبیت کی تکمیل میں عاشق شریک ہے، اور ایثار یہ کہ نسیم سحر تو اسے چھو کے گزر جائے گی، نسیم سحر اصرار نہیں کرے گی اس کو اپنے احاطے میں لینے کا، اسے اپنی ملکیت بنانے کا۔ عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور انفرادیت کا ایثار دیکھیے، جو جہاں محبوب انسانی نہیں ہے، عشق اور محبت اس کی دنیا جو مابعد طبیعی تناظر رکھتی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو اب یہ دو عالم میں عاشق خود بھی داخل ہے نا، تو ان کی انفرادیت دوسری طرح کی ہے۔ اقبال کے عام پرابلم پیدا ہوتا ہے خدا کے حوالے سے۔ اقبال خدا کے حضور میں اپنی خودی کو قائم رکھنے پر جو اصرار کرتے ہیں وہ غیر روایتی ہے۔ تو ان کا غیر روایتی ہونا آئیڈیا کی سطح پر ہے، غالب کا غیر روایتی ہونا طرز احساس اور نفسیات کے درجے میں ہے۔ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں اپنا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں نہ دیکھا خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں۔ یہ قطعہ ہے اقبال کا، خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، قیامت میں تماشا بن گیا میں۔ خدا کے سامنے گویا نہ تھا، خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، خدا کے سامنے گویا نہ تھا، نہ دیکھ آنکھ اٹھا کر جلوے دوست۔ ہاں، خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، خدا کے سامنے گویا نہ تھا میں، نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوے دوست،
قیامت میں تماشا بن گیا میں، یعنی میں نے خود کو دیکھنے کے لیے خدا کو نظر انداز کیے رکھا۔ یعنی خود کو دیکھنا بڑی دید ہے، رویت باری تعالیٰ سے بھی۔ یہاں اقبال کے یہاں بڑا مسئلہ ہے اور ایک بہت میٹا فزیکلائزڈ نارسسزم ہے۔